قصور میں عدالتی نظام سے تنگ آ کر درخواست گزار نے کمرہ عدالت میں گولی چلا کر عدالتی سٹاف کو ہی مار دیا۔ جی ہاں میرے پاکستانیوں، تفصیلات کچھ یوں ہے کہ نوجوان درخواست گزار کا کہنا ہے کہ کام کاج چھوڑ کر آ جاتا ہوں، کبھی کہتے ہو کہ یہ ڈاکومنٹ پکڑو اور جاؤ، کبھی تاریخ دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچے، ایک انسان جو مہینوں سے نہیں بلکہ برسوں سے عدالت کے چکر لگا رہا ہے، صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، جیب میں مشکل سے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ رکشے کا کرایہ ادا کر سکے یا بائک میں پیٹرول ڈلوا سکے یا وکیل کی فیس الگ، عدالت کی بھیڑ الگ، اور پھر وہ لمحہ جب جج صاحب کا منشی سرکاری لہجے میں کہتا ہے کہ جی اگلی تاریخ 8 ہفتے بعد، یہ لمحہ کسی کو توڑ دیتا ہے۔ قصور میں یہی ہوا، برداشت کی، ڈور ٹوٹی تو گولی چلی اور جج کے سٹینو کی لاش فرش پر گر گئی۔ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں، یہ اس نظام کا آئینہ ہے جو اشروں سے عوام کو پیس رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، پہلا سوال یہ ہے کہ آخر تاریخ پر تاریخ کیوں ملتی ہے؟ اس کا جواب سب جانتے ہیں مگر کوئی بولتا نہیں۔ ایک جج کے سامنے 500 سے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں، عدالتی عملے کی کمی کا شکار ہے، سماعت کا وقت اتنا کم ہے کہ ہر مقدمے کو صرف منٹوں میں نمٹانا پڑتا ہے اور پھر اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ یہ انصاف نہیں، یہ انصاف کا ڈھونگ ہے۔ میرے پاکستانیوں، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نظام سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جواب صاف ہے، وہ فریق جو طاقتور ہے، جس کے پاس وسائل ہے، وہ سالوں تک مقدمہ کھینچ سکتا ہے کیونکہ اس کا وکیل جو ہے مہنگا ہے اور اس کی جیب گہری ہے۔ غریب آدمی کی ہمت ٹوٹتی رہتی ہے اور آخرکار یا تو وہ سمجھوتا کر لیتا ہے یا وہ گزر جاتا ہے، یا قصور جیسا قصور میں ہوا۔ تیسرا سوال جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو کس نے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں کی؟ کیوں نہ سمجھی؟ برطانوی دور کے قوانین آج بھی لاگو ہیں، ضابطۂ فوجداری وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا، ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اوپر سے بار بار بینچ کے درمیان ایسے مفادات پیوستہ ہے کہ اصلاح کی ہر کوشش جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے۔ سٹینو بے قصور تھا مگر یاد رہے وہ اسی نظام کا حصہ تھا جس نے ایک شخص کو اس حد تک توڑا کہ اس نے ہتھیار اٹھا لیا۔ میرے پاکستانیوں، اصل مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہائیوں تک اس نظام کو جوں کا تو رکھا، وہ حکمران، وہ قانون ساز، وہ ادارے جن کا کام اصلاح تھا مگر جنہوں نے صرف اپنے مفادات کی حفاظت کی۔ جب تک پاکستان میں انصاف سستا، تیز اور سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔